اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله قرآن حکیم کا پہلا پارہ اور دوسرے پارے کا پاؤ حصہ سماعت فرمایا۔ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی گی، سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ یعنی شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہ لیا کرو۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعمیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے کیوں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہوا کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ دفع مضرت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کا دور کرنا، اور جلب منفعت کا مطلب ہوتا ہے نفع کا حاصل کرنا۔ تو پہلے ضرر رساں چیزوں کو دور کرنے کی اپنے سے اللہ تبارک و تعالی کے حضور درخواست کرو، اور اس کے بعد جو نفع طلب کرنا ہے وہ کرو۔ اور عام طور پر دنیاوی کاروبار میں ہم یہی دیکھتے ہیں، مثلا جب کھیت میں بیج ڈالنا ہوتا ہے تو پہلے ہم کھیت کو خس و خاشاک سے پاک کرتے ہیں، یہ ہے دفع مضرت۔ اس کے بعد بیج ڈالتے ہیں فصل کی امید میں، یہ ہے جلب منفعت۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر۔ غور کیا کرتا تھا میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، پناہ چاہ لیا کرو؟ وجہ کیا ہے؟ تو یہ جان لیجئے
کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ ایسے ایسے دامے فریب بچھاتا ہے کہ اگر انسان کو اس دامے فریب کا علم نہ ہو تو اس میں پھنس جائے گا. اور قرآن حکیم ان تمام فریب کاریوں کا پردہ چاک کر دیتا ہے. جن جن تدبیروں کے ذریعے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے ان تمام تدبیروں، ہیلوں اور فریب کاریوں کو قرآن حکیم میں بیان کر دیا گیا ہے. اب کوئی آدمی قرآن حکیم کو سمجھ کر اگر پڑھ لے تو اسے شیطان کے سارے فریب، سارے ہیلے، گمراہ کرنے کی ساری تدبیروں کا علم ہو جائے گا. اسی وجہ سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو قرآن ہی سے دور کر دو. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ قرآن سب کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے. در حقیقت یہ جراثیم ان کے ذہن میں شیطان نے ڈالے ہیں. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن حکیم سے دور کر دیا جائے. اب جب وہ قرآن کریم پڑھیں گے نہیں تو شیطان کے بچھائے ہوئے جالوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس مقام پر مجھے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جسے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الامارہ میں لائے ہیں یاد آ گئی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا اس ڈر سے کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ خیر کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شر کیا ہے. جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ توحید کیا ہے وہیں یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے. جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ سنت کیا ہے وہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ بدعت کیا ہے. اگر بدعت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ بدعتوں میں ملوث ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے. شرک کے بارے میں علم نہیں ہوگا، شرک میں گرفتار ہو جائیں گے. تو شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان کو قرآن سے دور کر دے تاکہ اس کے بچھائے ہوئے جالوں سے لوگوں کو واقفیت نہ ہو. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ جب تم قرآن حکیم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں وہ قرآن کریم سے دور نہ کر دے، قرآن حکیم سے تم کو ہٹا نہ دے، اس سے تم کو بیزار نہ کر دے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جو شخص کوئی بھی امر زیبال، کوئی بھی اہم کام کرنے لگے اور وہ بسم اللہ سے اس کام کو نہ شروع کرے وہ کام ابتر رہتا ہے اور دم بریدہ رہتا ہے، ناتمام رہتا ہے. اور قرآن حکیم پڑھنے سے بڑا امر زیبال اور کیا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کے لیے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوذ اور بسملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعوذ اور بسملہ دونوں قرآن حکیم کی قرات کے وقت پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ اس میں دو گروہ ہیں فقہا کے. بعض لوگوں نے کہا کہ واجب ہے پڑھنا، بعض لوگوں نے کہا مستحب ہے. لیکن زیادہ تر لوگ اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں کہ پڑھنا واجب ہے. نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے شروع میں زور سے بھی کبھی پڑھ لیا جائے اور کبھی دھیرے پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ دونوں روایتیں اس تعلق سے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی کا جو نام ہے اللہ، اس کے ساتھ اس کی دو صفتیں آئی ہیں، رحمان اور رحیم. جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ
میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے، اور تیری ان دو صفتوں کے حوالے سے، رحمان اور رحیم۔ رحمان در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی سب سے عظیم صفت ہے۔ سب سے عام صفت تو صفت ربوبیت ہے، لیکن سب سے اعلی درجے کی صفت رحمان۔ جب بندہ الرحمن الرحیم بولتا ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں کمال عطا کر، اور جب رحیم بولتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے عمل میں کمال عطا کر، اس لیے کہ اگر آدمی کو علم میں کمال نہ ہو تو ٹھیک طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتا، اور کوئی عمل کرے اور کامل طریقے سے نہ کرے تو اس کام کے جو بہتر نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی لڑکا علم طب پڑھتا ہے، ڈاکٹری پڑھتا ہے، اگر اچھی طریقے سے وہ علم نہ پڑھے، گہرائی سے ڈاکٹری کی کتابوں کا مطالعہ نہ کرے، اس علم میں کمال نہ حاصل کرے تو اچھا ڈاکٹر بن پائے گا؟ سوال ہی نہیں، مریض کو مار ڈالے گا وہ۔ تو علم ناقص یہ خود اس کے حق میں بھی مضر ہے اور دوسرے لوگوں کے حق میں بھی مضر ہے۔ اور عمل اگر کامل نہ کرے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپریشن کر کے کینچی اسی کے اندر ڈال کر کے ٹانکے لگا دے، لیگیشن کر دے۔ تو جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہتا ہے اے اللہ میں تیرے ان دو ناموں کے حوالے سے دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تو کمال علم اور دوسرے کمال عمل۔ علم دے تو کامل دے اور عمل دے تو کامل دے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، تو آپ کو معلوم۔ اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اس میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں۔ اس میں 10 باتیں کہی گئی، 5 کا تعلق اللہ سے ہے اور 5 کا تعلق بندوں سے ہے۔ الوہیت کا تعلق اللہ سے، جو الحمدللہ سے ظاہر ہے۔ الوہیت کا تعلق کہ معبود وہی ہے، الوہیت کا تعلق اللہ سے۔ ربوبیت کا تعلق اللہ سے، رب العالمین۔ رحمانیت کا تعلق اللہ سے، رحیمیت کا تعلق اللہ سے، مالکیت کا تعلق اللہ سے۔ یہ 5 اللہ کے لیے۔ 5 چیزیں بندوں کے لیے کون سی ہیں؟ ایاک نعبد، عبادت بندہ کرے اللہ کے لیے، مدد مانگے و ایاک نستعین، استعانت۔ عبادت بندوں سے متعلق، مدد مانگنا یہ بندے سے متعلق، اہدنا الصراط المستقیم طلب ہدایت یہ بندوں سے متعلق، اور اس ہدایت کے راستے پر استقامت طلب کرنا، طلب استقامت یہ بھی بندے کی ذمہ ہے، بندے سے متعلق۔ اور صراط الذین انعمت علیہم طلب نعمت یہ بھی بندے سے متعلق ہے۔ تو اس میں 10 باتیں کہی گئی ہیں، 5 کا تعلق اللہ سے اور 5 کا تعلق بندے سے۔ علامہ قرطبی نے سورہ فاتحہ کے 12 نام بتائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم الشان سورہ ہے، اس کے 12 نام بتائے ہیں۔ سورہ صلاۃ اس کا نام ہے، جو مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر موجود ہے۔ اس سے نقطہ یہ نکلا کہ جب سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ رکھ دیا گیا ہے، نماز رکھ دیا گیا ہے،
تو اگر کوئی امام اس کو نہ پڑھے تو امام کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی نہ پڑھے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوتی. گویا نماز میں امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام سورہ صلاۃ ہے. نماز کی سورہ، اس کا نام ہی نماز رکھ دیا گیا ہے. یعنی اس کے بغیر نہ تو امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے. دونوں کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا نام ہی سورہ صلاۃ. دوسرا نام ہے حمد. تیسرا نام ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب کا دیباچہ. ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ہے ام القرآن، ایک نام ہے القرآن العظیم، جیسا کہ سورہ حجر میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. تو ایک نام ہے قرآن عظیم، ایک نام ہے شفا، ایک نام ہے سبع مثانی، ایک نام ہے اساس کی پورے قرآن کی بنیاد ہے وہ، اور ایک نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے وافیہ، ایک کا نام ہے کافیہ. یہ 12 نام علامہ قرطبی نے گنائے. اس سورہ کریمہ کا ایک نام رقیہ ہے. رقیہ مینس منتر. اس نام کا ایک پس منظر ہے، اس سورہ کریمہ کے نام کا ایک پس منظر بیک گراؤنڈ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں لائے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ سے گزرے، شام ہو گئی، بھوکے تھے، قریب ہی ایک گاؤں تھا. گاؤں میں جا کر کے انہوں نے کچھ کھانا حاصل کرنا چاہا، ضیافت طلب کی. ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. یہ لوگ واپس اپنے خیموں میں آ گئے اور بھوکے ہی سونے کا ارادہ کر لیا. اتفاق سے گاؤں کے چودھری کو، سردار کو کسی زہریلے جانور نے، بچھو نے یا سانپ نے کاٹ لیا. لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ تم لوگوں میں سے اگر کسی کو زہریلے جانور کا منتر آتا ہے تو چلو وہی پڑھ کر کے وہ زہر اتار دو. ہمارے چودھری کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے. حضرت ابو سعید خدری کے ساتھ صحابہ کرام آئے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا، زہر اتر گیا. لیکن پہلے یہ طے ہو گیا تھا کہ تم لوگوں نے چونکہ ہمیں مہمان نہیں بنایا لہذا کچھ دینا پڑے گا. تو کچھ بکریاں انہوں نے دینے کے لیے کہا. وہ بکریاں جب لے کر کے آئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں شکوک پیدا ہوئے کہ قرآن پڑھنے کے بدلے اجرت جو ہم نے لی ہے یہ اجرت صحیح ہے یا نہیں ہے، ابھی استعمال مت کرو. دیکھ رہے ہیں آپ احتیاط کتنا تھا صحابہ کرام کے درمیان حلال اور حرام کے بارے میں کہ کوئی بھی لقمہ حلق کے نیچے نہیں اتارتے تھے جب تک کہ کنفرمڈ نہ ہو جائے کہ یہ لقمہ حلال کا ہے. بکریاں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا. تو اللہ کے رسول مسکرائے، حدیث میں ہے مسکرائے اور کہا کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا ابو سعید کہ سورہ فاتحہ منتر ہے، رقیہ ہے، اور دوسرے وہ جو بکریاں تم لائے ہو اس میں میرا حصہ بھی نکالو. اس کے بعد آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، رواه البخاری، کہ سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا مستحق، کہ جس پر سب سے زیادہ اجرت لی جائے وہ قرآن حکیم ہے. سب سے زیادہ اجرت لیے جانے کا حقدار قرآن حکیم. اس وجہ سے اس کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے اور رقیہ کہے جانے کا یہ پس منظر ہے.
وافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وافیہ کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنے والی. سفیان ابن عیینہ نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے، سورہ فاتحہ اگر پڑھ لیا جائے اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ آپ کسی بھی سورہ کریمہ سے 2 آیت پڑھ لیں، 3 آیت پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ کو پڑھنی ہے نماز میں تو پوری پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس کو وافیہ کہا گیا. اور کسی بھی سورہ کی 2 آیت، 1 آیت، 3 آیت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا نام وافیہ ہے، اس کی تقسیم نہیں ہوتی. آدھی آپ پڑھ لیں نہیں چلنے والا ہے، پوری پڑھنی ہے آپ کو، اس وجہ سے اس کو وافیہ کہتے ہیں. اس کا ایک نام کافیہ ہے. کافیہ اس وجہ سے ہے کہ دوسری صورتیں اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی، اور یہ دوسری صورتوں کے لیے کفایت کرتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام کافی ہے. اور سورہ شفا اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی شفا ہے اور غیر مسلموں کے لیے بھی شفا ہے. اس لیے کہ جن کے اوپر حضرت ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا وہ غیر مسلم تھے. پتہ یہ چلا کہ یہ شفا ہے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کے اوپر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اور اگر غیر مسلم اس طریقے کی تکلیف میں مبتلا ہو تو جا کر کے دعا کر دینا چاہیے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب سورہ کریمہ ہے. اس کے شان نزول کے تعلق سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے، بڑی پیاری روایت. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں آسمان میں ایک زوردار آواز ہوئی، سب ڈر گئے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ جانتے ہیں آسمان پر یہ آواز جو ہوئی ہے وہ کیسی ہے؟ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے دھماکے کے ساتھ. اس سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولا گیا، یہ دروازہ اب تک بند تھا، اب یہ کھلا ہے. اس کے کھلنے کی آواز یہاں تک آئی ہے اور اس سے ایک فرشتہ آ رہا ہے. تھوڑی ہی دیر میں وہ فرشتہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2 نور عطا کیے ہیں. ایک تو سورہ فاتحہ پوری کی پوری، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات کے. ان دونوں نوروں میں سے کسی کے ذریعے اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز طلب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ چیز ضرور پوری کرے گا. یہ اس کا شان نزول ہے کہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا فرشتہ لے کر کے وہ دونوں نور آ رہا ہے. اس کو ام القرآن کیوں کہا گیا ہے؟ علامہ ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے سورہ فاتحہ کی شرح میں بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی شریعت کا دار و مدار 4 چیزیں ہوا کرتی. ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا صحیح تصور. قوموں میں جو عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ آیا ہے، یہ بگاڑ جانتے ہیں کس وجہ سے آیا، اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کا صحیح طریقے سے تصور ان کے پاس نہیں تھا. تو اللہ کی
ذات و صفات کا صحیح تصور، ٹھیک تصور، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون مجازات کا اعتقاد۔ یعنی قانون مجازات کا اعتقاد کیا مطلب؟ یعنی جیسے دنیا میں ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے نا، دودھ کا ایک اثر ہوتا ہے، طاقت ہوتی، شہد کا ایک اثر ہوتا ہے، سنکھیا کا زہر کا ایک اثر ہوتا ہے نا، آدمی مر جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اثر ہو۔ اسی طریقے سے آدمی کے ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، اچھا عمل کرے گا تو اس کا اچھا اثر، اور برا عمل کرے گا تو برا اثر۔ اس کے کچھ آثار نیک و بد دنیا میں بھی دکھا دیے جاتے ہیں، اور پورا بدلہ ان آثار نیک و بد کا قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو یہ ہے قانون مجازات کا اعتقاد کہ اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ۔ خدا کی ذات اور صفات کا ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد، اور تیسرے معاد کا یقین کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے، اور وہیں سے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور جو کچھ اس دنیا میں اس نے کیا ہے، مرنے کے بعد اس کا بدلہ اسے ملنے والا ہے۔ آپ کو سن کر یہ عجیب لگے گا کہ یہ دنیا بالکل امتحان ہال کی طرح ہے۔ اب آپ بتائیے کہ امتحان ہال میں بچے جب پہنچ جاتے ہیں، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مخصوص پیپرز ہوتے ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، کچھ مخصوص سوالات ہوتے ہیں انہی کو حل کرنا ہوتا ہے۔ بتاؤ، وہیں پر رزلٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں پرچے جمع کر لیے جاتے ہیں۔ بچے جب ایگزام ہال سے نکلتے ہیں، اس کے بعد ایگزام ہال کے باہر رزلٹ کا نتیجہ سنایا جاتا ہے، رزلٹ سنایا جاتا ہے، نتیجہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، ایگزام ہال کے اندر سوالات و جوابات کے پرچے لے لیے جاتے ہیں، ایگزام ہال کے باہر نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا ایگزام ہال ہے، یہاں کچھ مخصوص سوالات دیے گئے ہیں ہمیں حل کرنے کے لیے۔ مرنے کے بعد اس دنیا سے دوسری جگہ جب ہم منتقل ہوں گے، دوسرے عالم میں منتقل ہوں گے، وہاں نتیجہ سنایا جائے گا۔ یہ تو عقل بھی بولتی ہے کہ ایگزام ہال کے اندر نتیجہ نہیں سنایا جاتا، ایگزام ہال کے باہر جو دنیا ہے اس کے اندر نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ایگزام ہال کی طرح، یہاں نتیجہ نہیں سنایا جاتا، مرنے کے بعد جو اصل زندگی ہے، اصل عالم ہے، وہاں نتیجہ سنایا جاتا ہے۔ خدا کی ذات و صفات کا ٹھیک تصور، اللہ کے قانون مجازات کا اعتقاد، معاد کا یقین، مرنے کے بعد زندگی ہے، اور یہاں جو کچھ آدمی نے اچھا برا کیا ہے اس کا نتیجہ اس عالم کے اندر اسے سنایا جائے گا۔ چوتھی چیز، فلاح دارین کی راہ اور اس کی پہچان۔ کیا پہلے پہچانو کہ راستہ کون سا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جس بھی راستے سے جاؤ پہنچو گے وہیں، نہیں، راستہ ایک ہے اور منزل بھی ایک ہے۔ کہتے ہیں اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، اس راستے سے جاؤ تب بھی وہیں پہنچو گے، نہیں، دونوں گھروں، دنیا اور آخرت، دونوں کی فلاح کی راہ کیا ہے؟ فلاح دارین کی راہ کون سی ہے؟ نام بتاؤ، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ ایک تو راہ کا نام بتاؤ، وہ راہ کون سی ہے؟ بتایا گیا صراط مستقیم نام ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے نام اس راستے کا، اور منزل کیا ہے؟ رضوان الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔ اچھا یہ بتاؤ، آدمی کامیاب قیامت میں کون ہوگا؟ کون کامیاب ہوگا؟ ارے جسے اللہ تبارک و تعالی کی رضا مل جائے، اللہ فرما دے ہے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔
تو فلاح دائرین کی راہ کا نام کیا ہے؟ صراط المستقیم. شناخت کیا ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن اس کی کیسے پہچانے؟ یہی صراط مستقیم بتایا گیا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ اس راستے پر چل کے تیرے انعام کے، اعزاز کے، اکرام کے، فلاح کے، کامیابی کے، فوز عظیم کے مستحق بنے. اس راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. علامہ ابن قیم کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، تہذیب مدارج السالکین شرح ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک سوال انہوں نے قائم کیا ہے، بڑا عجیب سوال ہے. کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، راستے کا نام بتا دیا گیا تھا، کافی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی؟ یہی راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، شہداء جا رہے ہیں، صدیقین جا رہے ہیں، صلحاء جا رہے ہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ راستے کا نام معلوم ہو گیا تو کافی ہے. شناخت کی کیا ضرورت تھی؟ آئیڈینٹیفیکیشن کی کیا ضرورت تھی کہ یہ راستہ ہے جس پر انبیاء جا رہے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ غور کرو کہ آپ کسی راستے پر چل رہے ہوں اور آپ کو ایسا لگے تھوڑی دور چلنے کے بعد، ارے میں تو تنہا ہوں اس راستے پر. اب بتائیے، سب سے پہلے آپ کے دل میں گھبراہٹ شروع ہوگی، ارے میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ راستہ تو بالکل پرخطر ہے اور اس راستے پر میں تنہا ہوں. تو پہلے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور دل میں جب خوف پیدا ہوگا تو قدم سست پڑ جائیں گے. نہیں، اس کی مثال حضرت نے یہ دی ہے، علامہ ابن قیم نے، کہ فرض کرو ایک راستے پر ایک ہرن دوڑتا جا رہا ہے، بہت تیز رفتار جانور ہے، چیتا ہی اسے پکڑ سکتا ہے، اور وہ بھی ایک خاص رفتار اختیار کرنے کے بعد. بہت تیز رفتار جانور ہے، ایک راستے پر جا رہا ہے. لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میرے پیچھے چیتا ہے، تو جانتے ہیں اس کی رفتار میں تھوڑی کمی آ جائے گی. کیسے؟ وہ یوں دیکھے گا کتنی دور ہے ابھی، وہ کتنی دور ہے ابھی، وہ پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھے گا، اتنا وقت لگ جائے گا اسے آگے بڑھنے میں تاخیر کے لیے. جتنا پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا، ایک تو وہ گھبراہٹ میں مبتلا رہے گا، اور دوسرے گھبراہٹ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے گا تو اس کی رفتار میں تو فطری طور پر نیچرلی سستی آنے ہی والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی راستے پر چل رہا اور اسے احساس ہو جائے کہ میں تنہا ہوں تو اس کی رفتار سست پڑ جائے گی. لیکن اگر اسے پتا چلے ہرن کو کہ آگے ہرنوں کا غول جا رہا ہے، وہ بہت تیز رفتاری سے دوڑے گا. اس صراط مستقیم کے سالک کو بھی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ آگے کچھ لوگ جا رہے ہیں تو دیکھو، ایک تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ آگے جا رہے ہیں، اور دوسرے اس کی رفتار میں تیزی آ جائے گی کہ آگے بڑھ کر کے تیز رفتار ہو کر کے تیز رفتاری سے میں ان کا ساتھ پکڑ لوں. اس وجہ سے آئیڈینٹیفیکیشن کی ضرورت پڑی، شناخت کی ضرورت پڑی کہ راستے کا نام کافی نہیں ہے، بلکہ پتہ لگاؤ کہ راستہ کون سا ہے. نام کافی نہیں ہے، پتہ لگاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بعد الحمدللہ میں لفظ رب استعمال کیا ہے. رب کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی شے کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے ہوئے درجے کمال تک پہنچا دینا. اس میں تناسخ اور پنرجنم کا رد ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح واپس آ جاتی ہے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ چیز آگے کی طرف جا رہی ہے، اور رب وہی ہے جو چیز کو آگے کی طرف لے جا رہا ہے، چیز پیچھے کی طرف نہیں آ رہی. تو لفظ رب کے اندر پنرجنم کا رد ہے، پنرجنم کے عقیدے کا رد ہے.
یہ سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ گفتگو تھی. آگے سورہ بقرہ ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد حروف مقطعات پر ہم آگے بحث کریں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ شک نہیں. شک سے جو بالکل ادنا درجے کی چیز ہوتی ہے کھٹک دل کے اندر، اس کو ریب کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اندر وہ ادنا کھٹک بھی نہیں ہے. شک کی بات تو دور کی ہے، ادنا کھٹک بھی نہیں. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ جب اس کے اندر شک نہیں ہے، کھٹک نہیں ہے، تو لوگوں کو شک کیسے ہوا؟ کفار نے مانا کیوں نہیں؟ انہیں شک کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے لِعَمْءِ بَصَائِرِهِمْ، ان کی بصیرت کے اندھا ہونے کی وجہ سے. جیسے شاعر نے کہا ہے، سعدی نے کہا ہے، گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمے آفتاب راچے گناہ. اگر چمگادڑ کو دن کے اندر دکھائی نہ دے تو اس میں بیچارے سورج کا کیا قصور ہے؟ تو قرآن میں شک نہیں ہے. اگر کسی کی بصیرت ہی اندھی ہو جائے اور اسے شک نظر آنے لگے تو یہ قرآن کی غلطی ہے کہ اس کے بصیرت کے اندھے ہونے کا قصور ہے. جیسے عربی شاعر کہتا ہے کہ اذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو ان يرتاب والصبح مسفر. کہتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو، اذا لم يكن للمرء عين صحيحة، اگر کسی آدمی کی آنکھ ہی صحیح نہ ہو، فلا غروا، تو تعجب کی بات نہیں ان يرتاب کی شک کرے، والصبح مسفر، جبکہ آفتاب نکلا ہوا ہو، آفتاب روشن ہو، پھر بھی اس کو شک ہو تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ یہی نا کہ اس کی آنکھ خراب ہے. ایسے ہی دل کی آنکھیں جب خراب ہو جائیں تب آدمی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر یہ خرابی ہے، قرآن کے اندر یہ خرابی ہے. جو لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کریں تو یہ سمجھو کہ قرآن کے اوپر اعتراض نہیں ہو رہا، قرآن تو تمام شکوک و شبہات اور تمام اعتراضات سے بالا تر ہے. یہ کہا جائے گا کہ آدمی کی دل کی جو آنکھ ہے وہ اندھی ہو چکی ہے. تو اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. سوال یہ ہے کہ ایک جگہ کہا گیا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں صرف متقین کے لیے ہدایت کی بات کہی گئی ہے. ہاں پوری دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہ بولو کہ کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو اور رٹے پانی پانی پانی، واٹر واٹر واٹر، پیاس بجھ جائے گی؟ پیاس بجھتی اس کی؟ پیاس لگی ہے اس کو اور صرف رٹ رہا ہے پانی پانی پانی، پیاس بجھے گی؟ پیاس بجھنے کے لیے ضروری کہ پانی پیے. ایسے ہی اللہ تعالی نے ایک جذبہ رکھا ہے انسان کے دل میں تقوی کا. جیسے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے دل میں ہم نے فجور کو بھی الہام کر دیا ہے اور تقوی کا بھی الہام کر دیا. اب آدمی اپنی بدنصیبی سے تقوی کے اس جذبے کو، جو بھلائی اور برائی کی پہچان کرتا ہے، شناخت کرتا ہے، وہ جذبہ ہی اگر مسخ ہو جائے تو پھر آدمی طالب ہدایت نہیں رہتا. اور ہدایت اسی کو ملنے والی ہے جو طالب ہدایت ہو. یہاں بتایا گیا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ہدایت کی طلب میں لگا ہوا ہو. ہدایت کی طلب میں جو نہ لگا ہوا ہو، جو طالب ہدایت نہ ہو، اسے ہدایت نہیں دی جاتی. اور اس کے بعد تقریباً 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. انبیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صدیقین بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، شہداء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اولیاء بھی غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب نہیں جانتے ہیں. اس لیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. ثابت یہ ہوا کہ انبیاء غیب کا علم نہیں رکھتے بلکہ مومن بالغیب ہوتے ہیں. وہ اولیاء غیب کا علم نہیں رکھتے، مومن بالغیب ہوتے ہیں. شہداء غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مومن بالغیب ہوتے ہیں، عالم الغیب نہیں ہوتے. تو متقین جو ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کسے بولتے ہیں؟ ایمان کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ جو کچھ لائے، آپ پر اعتماد کر کے
دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، ایمان کسے کہتے ہیں؟ لغوی، کسی کی بات کو کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ہے ایمان کو لغوی معنی۔ اصطلاحی شرح میں رسول کی بات کو رسول پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، یہ ایمان ہے، اس کو ایمان بولتے ہیں۔ علم کسے بولتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جان لینے کو، اور معرفت کہتے ہیں مان لینے کو۔ ایمان، علم اور معرفت، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایمان الگ ہے، علم الگ ہے، معرفت الگ ہے۔ کافروں کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے، معجزات دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، علم تھا، مانا انہوں نے نہیں مانا۔ دلائل نبوت دیکھتے تھے نا، انگلی اٹھائی آپ نے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بہت سارے دلائل انہوں نے دیکھے، معجزات دیکھے۔ کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، دلائل نبوت کو دیکھ کر کے علم تھا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان الگ ہے، علم الگ ہے۔ کفار کو علم تھا دلائل نبوت دیکھ کر کے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ اور معرفت مانے پہچان لینا۔ دلائل نبوت دیکھ کر کے کفار کو علم تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ اچھا، یہود کو معرفت تھی کہ یہ اللہ کا نبی ہے تورات میں پڑھ کر کے، اس لیے کہ تورات میں پورا آپ کا حلیہ دیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود کو، یہ میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسی معرفت ہے ان کو میرے نبی کی، جیسے کہ ان کو اپنے بچوں کی معرفت ہوتی ہے، بیٹوں کی معرفت ہوتی ہے۔ جیسے لاکھوں میں باپ پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے، معرفت کر لیتا، ایسے ہی میرے نبی کے بارے میں ان کو معرفت ہے، یہ لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر پورا حلیہ لکھا ہوا ہے میرے نبی کا۔ تو دیکھو، ان کو معرفت تھی لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ یہودیوں کو تورات کی وجہ سے معرفت تھی، شناخت تھی یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ کفار دلائل نبوت دیکھ کر کے علم رکھتے تھے کہ اللہ کا نبی ہے، ایمان نہیں لائے۔ اس کا مطلب ہے ایمان نام ہے کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے دل سے اس کی تصدیق کر دینا، ایمان الگ ہے اور علم الگ ہے اور معرفت الگ ہے۔ اور وہیں پر ایک لفظ ہے ایقان، جیسا کہ آگے میں بتاؤں گا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ آدمی ایمان لے آئے۔ جیسے فرعون کو یقین تھا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یقین تھا کہ نہیں؟ اور قرآن میں ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں کو یقین تھا پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس کا مطلب یقین الگ ہے، ایمان الگ ہے۔ ایمان اور یقین دونوں کو نہ ملایا جائے، ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ کسی چیز کا یقین ہو جائے ضروری نہیں کہ آدمی اس پر ایمان لے آئے، ہوتا ہے ایسا۔ فرعون کو موسیٰ کے بارے میں یقین تھا یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان الگ ہے، ایقان الگ ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پہلے گمان غالب رہتا ہے، پھر گمان غالب کے مختلف مرحلوں سے گزر کر آدمی یقین کی منزل میں داخل ہوتا ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ غور کیا آپ نے، ایک قوم ہے، ایک فرقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ عقائد مدار نجات ہے، اعمال مدار نجات نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان میں داخل نہیں۔ یہاں دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب کہہ کر اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ تو پہلی صفت وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسرے نماز قائم کرتے ہیں، تیسرے زکات دیتے ہیں۔ اچھا، اور چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اور جو وحی خفی کے ذریعے حدیث جو آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر اور حدیث۔